قدیم اور عظیم شہر اگربا میں جہاں سنہری گنبد آسمان کو چوتے تھے اور بازار کبھی نہیں سوتا تھا، ایک نوجوان رہتا تھا جس کے پاس نام کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن دل میں سب کچھ تھا۔ الادن کو شہر گلی کا چوہا کہتا تھا، ایک لڑکا جو اپنی ذہانت، رفتار اور وہ مسکراہٹ سے زندہ رہتا تھا جو سورج کو بھی بھا جائے، لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہی خواب دیکھتا تھا۔ اس کا واحد ساتھی تھا ابو، ایک چھوٹا بندر جس کی شخصیت بہت بڑی تھی اور چمکدار چیزوں کے لیے کمزوری اس سے بھی زیادہ۔ اوپر محل میں ایک شہزادی بھی فرار کے خواب دیکھ رہی تھی، جیسمین، ذہین، بے چین اور اس بات پر غصے میں کہ اسے جیتنے کا انعام سمجھا جاتا تھا۔ وہ پہرے داروں سے آگے نکل گئی۔ بازار میں ان کے راستے ملے، جہاں اس نے ایک بچے کی روٹی کے لیے اپنا کنگن دیا اور اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، لیکن ان کی ملاقات ادھوری رہ گئی۔ محل کے پہرے دار وزیر جعفر کے حکم پر الادن کو گھسیٹ کر لے گئے، اس سے پہلے کہ جاسمین روک سکتی۔ جعفر سلطان کا قابل اعتماد وزیر تھا، سب سے خطرناک قسم کا ولن تھا، صابر، ذہین اور بالکل بے رحم۔ اسے ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص نوجوان کی ضرورت تھی۔ قید میں ایک بھیس بدلے بوڑھے نے الادن کو پیشکش کی، ایک قدیم غار سے ایک چراغ لاؤ اور آزادی پاؤ۔ الادن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ عجائبات کا غار صحرا سے ایک معجزے کی طرح اٹھا، یا شاید ایک تنبیہ کی طرح۔ پتھر سے بنا شیر کا سر جس کے کھلے منہ میں سنہری روشنی اور ناقابل تصور خزانہ تھا۔ اندر ناممکن دولت کی دنیا تھی، بے شمار سونا، خیالوں سے پرے جواہرات۔ صرف چراغ کو ہاتھ لگانا تھا، صرف چراغ کو۔ خزانے کے درمیان کوئی چیز ہلی، ایک قدیم قالین جس کے نمونے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، فرش سے اٹھا اور الادن کو اس انداز سے دیکھا جو بالکل تجسس جیسا لگتا تھا۔ ابو کی نظر ایک جواہر پر پڑی، ایک کامل بڑے چمکتے جواہر پر۔ تنبیہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور پکڑ لیا، اور غار مرنے لگا۔ جعفر نے غار کے دہانے پر اپنا بھیس اتار دیا، اس نے چراغ چھینا اور پھر چھوڑ دیا۔ الادن ایک چیخ کے ساتھ اندھیرے میں گرا۔ جعفر کے پاس چراغ تھا، یا اس نے سوچا؟ غار کے اندھیرے میں ایک چھوٹے سے بالوں والے ہاتھ نے الادن کی آستین کھینچی۔ ابو نے جعفر سے پہلے اصلی چراغ جیب کاٹ لیا تھا، اس چھوٹے چور نے دونوں کو بچا لیا تھا۔ اس نے چراغ رگڑا، چراغ کانپا، اور اس کی ٹوٹی سے کچھ نکلا جو کسی بھی تعریف کو مات دیتا تھا۔ ایک قدیم، بے پناہ طاقتور جن 10,000 سال بعد پہلی بار آزاد ہوا۔ 3 خواہشات، نہ زیادہ نہ کم۔ مزید خواہشات کی خواہش نہیں، کسی مردے کو واپس نہیں، کسی کو محبت میں نہیں ڈال سکتا۔ باقی سب بالکل کچھ بھی۔ الادن کی پہلی خواہش اس کی سب سے جرت مندانہ تھی، مجھے شہزادہ بنا دو، کوئی عام شہزادہ نہیں، ایک شہزادہ جو ایک شہزادی کو جیت سکے۔ جن نے شاندار انداز میں پورا کیا۔ اگربا شہر نے بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن شہزادہ علی ابابوا کی آمد جیسا کچھ نہیں۔ سڑکیں گونج اٹھیں، پھول اڑے اور خود سلطان کھڑکی پر آ گیا۔ لیکن جاسمین نے پہلے بھی شہزادے دیکھے تھے، وہ کوئی انعام نہیں تھی۔ وہ بالکنی سے مڑنے لگی جب تک ان کی نظریں نہیں ملی، اور ان کے درمیان کچھ سچا گزرا۔ اس رات دنیا کے اوپر جادوئی قالین پر 2 نوجوان پہلی بار ایک دوسرے سے بالکل سچے تھے، کوئی لقب نہیں، کوئی بھیس نہیں، صرف ستارے اور سچائی۔ لیکن جاسمین اتنی ذہین تھی کہ زیادہ دیر دھوکہ نہ کھاتی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ، اس کے ہنسنے کے انداز میں، اس کے چلنے کے طریقے میں۔ اس نے پہلے دیکھا تھا، بازار میں، ایک چھت پر۔ جعفر نے پہلا قدم اٹھایا، اس کے سپاہیوں نے الادن کو رات کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ کلائیوں پر زنجیریں اور پھیپھڑوں میں ہوا نہیں، چراغ ہی اس کی واحد امید تھی۔ دوسری خواہش، طاقت کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، بلکہ سانس لینے کے لیے۔ جن نے اسے پانی سے نکالا اور اس عجیب لڑکے کو دیکھا جو اپنی خواہشات بقا پر ضائع کرتا رہتا تھا۔ لیکن جعفر کی پہنچ لمبی تھی، دھوکے اور صبر سے آخرکار چراغ اس کے ہاتھوں میں آ گیا، اور مطلق طاقت ملتے ہی پہلا کام اس نے یہ کیا، ہر اس شخص کو ذلیل کرنا جس نے کبھی اسے انکار کیا تھا۔ جعفر کی پہلی خواہش، دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر بننا، دوسری سلطان بننا، اور ہر خواہش کے ساتھ آسمان تاریک ہوتا گیا اور دنیا کانپتی گئی۔ الادن کے پاس کوئی جادو نہیں بچا تھا، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی جو جعفر نے کبھی پیدا نہیں کی تھی، ایک ذہین دماغ جو دباؤ میں سب سے اچھا کام کرتا تھا۔ اس نے دنیا کے سب سے طاقتور جادوگر کو دیکھا اور مسکرایا۔ جن تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم ہمیشہ دوسرے نمبر پر رہو گے۔ جعفر کا غرور اس کی تباہی بنا۔ اس نے جن بننے کی خواہش کی، اور جنوں کو چراغ چاہیے ہوتا ہے۔ جن نے ایک انگلی سے کالے چراغ کو ہوا میں اچھالا اور آسمان صاف ہو گیا، اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش اور کامل تھا۔ الادن کے پاس ایک خواہش باقی تھی، وہ شہزادہ بن سکتا تھا، کچھ بھی مانگ سکتا تھا۔ اس کی بجائے اس نے اپنے دوست کو دیکھا اور 3 سب سے طاقتور الفاظ کہے، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔
گلی کا لڑکا اور شہزادی جن پہلی بار آزاد اڑ رہا تھا، اور ایک شہر جس پر آخرکار انصاف سے حکومت ہو رہی تھی۔ کچھ خواہشات پتہ چلا اپنے آپ پوری ہو جاتی ہیں۔ Like this video and subscribe for more.